اس نے کہا ورب الکعبہ انتا، اے ابو بکر وہ جو آخری نبی آنا تھا، اعلان اس نے کرنا تھا نبوت کا، اور اس کا ساتھی بننا تھا، ایک تو وہ ساتھی بننا تھا جو نوجوان ہے اور ایک اس کی عمر زیادہ ہے، چونکہ 40 سال کے تقریباً حضرت صدیق اکبر ہو چکے ہیں، 2 سال کم عمر ہے میرے پاک نبی سے، 2 سال کم ہے تو 38 سال آپ لگا لیں، اتنی عمر ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے پڑھ رکھا ہے کہ ابو بکر صدیق آخری نبی کا خلیفہ ہوگا، ان کا ساتھی ہوگا، ان کے پیٹ پہ نشان ہوگا، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ نشان میں نے دیکھا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد کا خلیفہ بھی تو ہے، محمد کا وزیر بھی تو ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب ملاقات کر لی، آپ فرماتے ہیں اور شیوخ ان کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی، ملاقات کرنے کے بعد جب میں جانے لگا تو پھر اسی شیخ سے پھر ملاقات کی جس نے کپڑا اٹھا کے دیکھا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے جا کر کہا تو نے یہ خبر دی ہے کہ نبی نے اعلان کر دیا ہے نبوت کا، آخری نبی جو ہے، اگر کوئی تیرا پیغام ہو، کچھ کلمات ہو، کوئی میسج دینا ہو تو آپ دے سکتے ہیں، میں جا رہا ہوں مکہ میں۔ وہ جو شیخ تھا اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے آخری نبی کی شان میں نعت لکھی ہے۔ کیا کیا ہے جی؟ آخری نبی کی شان میں نعت لکھی ہے۔ یہ نعت لے جانا اور سرکار کی بارگاہ میں کہہ دینا کہ اس شیخ کا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ صدیق اکبر نے وصول کر لی نعت، آپ چل پڑے مکے سے باہر، شہر کے باہر ابو جہل اینڈ کمپنی کا وفد انتظار میں تھا، ابو بکر آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ یہاں مکے میں کیا ہوا۔ صدیق اکبر کو باہر انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا ابو بکر تمہیں پتہ ہے؟ کہا کس بات کا؟ کہا یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، ابو طالب کا یتیم کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ نسبت ابو طالب کے ساتھ کی کہ ابو طالب کا یتیم کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، ہم نے تیرے اوپر چھوڑا ہے، تو جو فیصلہ کرے گا ہم وہی فیصلہ مان لیں گے۔ حالانکہ ازل سے ان کے حق میں تو تھا ہی نہیں اسلام، ازل سے وہ بے فیضے تھے، لیکن انہیں صدیق اکبر پہ